فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 24ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 270۔ عنوان ہے اراضی فدق۔ فدق خیبر کے مضافات میں ایک زرخیز اور شاداب بستی تھی، جہاں پہل فدق ابن حام نے ڈیرے ڈالے اور اسی کے نام پر اس بستی کا نام فدق قرار پایا۔ خیبر کی طرح یہاں بھی یہود آباد تھے، جنہوں نے آپاشی کے وسائل مہیا کر کے افتادہ زمینوں کو آباد کیا اور باغوں، نخلستانوں اور لہلہاتے کھیتوں سے اسے جاذب نظر بنا دیا۔ یاقوت ہموئی نے لکھا، اس قریے میں ابلتے چشمہائے آب اور کثیر تعداد میں نخلستان تھے۔ اور یہ روایت ہے معجم البلدان، جلد نمبر 14، صفحہ نمبر 338۔ فتح خیبر کے بعد خیبر کے پڑوس میں بسنے والوں کے دلوں میں مسلمانوں کی قوت و طاقت کا ایسا رعب بیٹھا کہ انہوں نے بغیر جنگ کے اطاعت قبول کر لی۔ اس موقع پر اہل فدق نے بھی اپنا بچاؤ اسی میں سمجھا کہ اراضی فدق کی ملکیت سے دستبردار ہو کر پیداوار کے آدھوں آدھ پر مصلحت کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم لڑنا بھیڑنا نہیں چاہتے، بلکہ جن شرائط پر اہل خیبر کو ان کی زمینوں پر کھیتی باڑی کی اجازت دی گئی ہے، ہمیں بھی انہی شرائط پر فدق کی زمینوں پر زراعت کی اجازت دی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منظور فرمایا اور حضرت علی علیہ السلام کو ان کے سردار یوشع ابن نون کے پاس تفصیلات طے کرنے کے لیے بھیجا۔ دونوں فریق میں گفت و شنید کے بعد یہ طے پایا کہ فدق کے باشندے زمینوں کی ملکیت سے دستبردار ہو کر بطور ایک کاشتکار کام کریں گے اور نصف پیداوار خود لیں گے اور نصف پیداوار رسول اللہ کو دیں گے۔ اس مصالحت کے نتیجے میں اراضی فدق رسول خدا کی ملکیت قرار پائیں، کیونکہ اسلامی نقطہ نظر سے جو علاقے مسلمانوں کے لشکر کشی کے نتیجے میں فتح ہوتے ہیں، ان میں مسلمانوں کے حقوق ہوتے ہیں، اور جو لڑے بھڑے بغیر مفتوح ہوتے تھے وہ رسول خدا کی ملکیت قرار پاتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کچھ خدا نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے دلوایا، تم نے اس پر اونٹ اور گھوڑے نہیں دوڑائے تھے، لیکن خدا اپنے پیغمبروں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو علاقے مسلمانوں کی چڑھائی کے نتیجے میں مفتوح ہوئے تھے، انہیں غنیمت کہا جاتا ہے، اور جنگ اور قتال کے بغیر حاصل ہوتے ہیں، انہیں شرعی اصطلاح میں فے اور انفال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ فدق بھی مال فے تھا، جو مسلمانوں کی مجاہدانہ سرگرمیوں کے بغیر مفتوح ہوا تھا، اس لیے یہ خالص رسول اللہ کی ملکیت تھا، جس میں مسلمانوں کا کوئی حق نہ تھا۔ علامہ طبری نے تحریر کیا کہ فدق خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھا، کیونکہ اس پر نہ مسلمانوں نے گھوڑے دوڑائے تھے نہ اونٹ۔ یہ روایت مفتوح البلدان صفحہ نمبر 37 پر ہے۔ بلازری نے تحریر کیا، فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت خاصہ تھا، کیونکہ اس پر مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ،
اور یہ روایت ہے مفتوح البلادان کی صفحہ نمبر 37 پر۔ یاقوت ہموئی نے لکھا، یہ گاؤں خداوند عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 ہجری میں صلح کے نتیجے میں دلوایا، اور یہ روایت موجود ہے معاجم البلدان جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 238۔ قرآن مجید کے واضح ارشاد اور علماء ملت کی تصریحات کے بعد اس میں قطعاً کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ فدق رسول اللہ کی ملکیت خاصہ تھا، جس پر انہیں ہر طرح کا حق تصرف حاصل تھا۔ چنانچہ اسی حق تصرف کی بنا پر آپ نے یہ گاؤں بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی زندگی میں ایک دستاویز کے ذریعے ہبہ فرمایا تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے تحریر کیا ہے، ابن مردویہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت آئی کہ اے رسول اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو، نازل ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کیا۔ یہ روایت تفسیر در منشور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 177 پر موجود ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تحریر کرتے ہیں کہ طبرانی وغیرہ نے ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ جب یہ آئے کہ اے رسول اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ کو طلب کیا اور فدق انہیں دے دیا۔ یہ روایت ہے تفسیر مظہری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 433 پر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک فدق جناب سیدہ کے قبضے اور تصرف میں رہا، چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے مکتوب میں اس قبضے اور تصرف کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا، اس آسمان کے سائے تلے لے دے کر ایک فدق ہمارے ہاتھوں میں تھا، اس پر بھی کچھ لوگوں کے منہ سے رال ٹپکی اور دوسرے فریق نے اس کے جانے کی پرواہ نہ کی، اور بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ اور یہ مکتوب نہج البلاغہ کی زینت ہے۔ لیکن وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چند ملکی مسئلے کے ماتحت اسے حکومت کی تحویل میں لے لیا گیا۔ جناب سیدہ نے حکومت کے خلاف مرافعہ کیا، مگر ان کا دعویٰ ہبہ مسترد کر دیا گیا اور فدق کے تمام حقوق حکومت کے پائے نام ہو گئے۔ یہ امر تو مسئلہ فدق کے ذیل میں تحریر ہوگا کہ کون حق بجانب تھا اور کون حق بجانب نہ تھا، اور کن وجوہ کی بنا پر یہ دعویٰ خارج کر دیا گیا، مگر یہ کہاں کا انصاف تھا کہ جس امر کے خلاف مرافعہ تھا تصفیہ کا اختیار وہ خود سنبھال لے اور مدعا علیہ ہی مسند قضا پر بیٹھ کر مقدمہ فصیل کر دے۔ اس عدل گستاری اور انصاف کشی کے نتیجے میں وہی فیصلہ ہونا تھا جو ہوا، اور جناب سیدہ نہ ہبہ کے اعتبار سے فدق کی مالک تسلیم کی گئی اور نہ وراثت کے لحاظ سے۔ اس احساس سے محرومی نے انہیں اس حد تک متاثر کیا کہ نمائندہ حکومت سے مقاطعہ اور ترک کلام کیا، اور زندگی کے آخری لمحوں تک ان کے خلاف احتجاج جاری رکھا۔ صفحہ نمبر ہے 272 اور عنوان ہے فتح مکہ۔ حدیبیہ میں قریش اور اہل اسلام کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ دونوں فریق 10 برس تک جنگ و قتال سے کنارہ کش رہیں گے، اور دونوں کے حلیف بھی اس معاہدے کی پابندی کریں گے، اور اگر کسی ایک فریق یا اس کے حلیف نے خلاف ورزی کی تو دوسرا فریق معاہدہ صلح کا پابند نہ رہے گا۔ مسلمانوں کے حلیف بنو خزاعہ نے اور قریش کے حلیف بنو بکر میں پہلے سے چپقلش چل رہی تھی، اور دونوں آپس میں لڑتے بھڑتے رہتے تھے، مگر قریش اور مسلمانوں کی باہمی جنگوں کی وجہ سے ان کی آپس کی لڑائیاں کچھ عرصے سے ملتوی تھیں، اور دونوں اپنے اندرونی اختلافات کو نظر انداز کر کے اسلام کے مقابلے میں متحد ہو چکے تھے۔ جب قریش اور اہل اسلام میں ایک طویل عرصے کے لیے معاہدہ صلح ہو گیا تو قریش کے حلیف بنو بکر نے ایک رات بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور ان کا ایک آدمی مار ڈالا۔ دبی ہوئی رنجشیں پھر سے ابھر آئیں اور دونوں میں پھر سے جنگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ اگرچہ بنو خزاعہ بنو بکر سے نمٹنے کے لیے کافی تھے،
مگر قریش نے بنو بکر کو ہتھیار باہم پہنچائے اور اکرمہ ابن ابی جہل، صفوان ابن امیہ اور سہیل ابن عمرو، جس نے قریش کی نمائندگی کرتے ہوئے صلح نامے پر دستخط کیے تھے، بنو بکر کے ساتھ ہو کر جنگ کرتے رہے۔ بنو خزاعہ نے اپنی جانوں کے بچاؤ کے لیے خانہ کعبہ میں پناہ لی، مگر سرزمین حرم بھی ان کے خون سے رنگین کر دی گئی۔ جب بنو خزاعہ سے کچھ نہ بن پڑا تو ان میں کے 40 آدمی عمرو ابن سالم کی سربراہی میں مدینے آئے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی بدعہدی اور پیمان شکنی کی اطلاع دی اور اپنی تباہی اور بربادی کا حال سنایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو خزاعہ کی فریاد اور زاری پر نصرت کا وعدہ فرمایا اور قریش کو پیغام بھجوایا کہ وہ بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا ادا کریں یا بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، اور اگر دونوں باتوں میں سے کوئی بات قبول نہ کریں تو پھر معاہدہ صلح ختم سمجھیں۔ قریش نے ان دونوں باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ ہم نہ خون بہا ادا کریں گے اور نہ بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہوں گے۔ قریش ان کی شوریدہ سری کے نتیجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اب ہم سے اور قریش سے کوئی معاہدہ نہیں رہا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان سے قریش میں کھلبلی مچ گئی اور عہد شکنی کے ہولناک نتائج ان کی نظروں کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ مسلمانوں کا مقابلہ ان کے بس سے باہر ہے، معاہدہ صلح کو برقرار رکھنا چاہا۔ چنانچہ انہوں نے ابو سفیان کو مدینے بھیجا تاکہ وہ حکمت عملی سے کام لے کر معاہدہ صلح کی تجدید کرائے۔ جب ابو سفیان مدینے میں آیا تو سیدھا اپنی بیٹی ام حبیبہ کے پاس گیا، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں داخل تھی۔ ام حبیبہ نے اپنے باپ کو آتے دیکھا تو رسول خدا کا بستر تہہ کر دیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا میں اس بستر کے قابل نہیں یا یہ بستر میرے لائق نہیں؟ ام حبیبہ نے کہا یہ رسول خدا کا بستر ہے اور مجھے گوارا نہیں کہ تم اس بستر پہ بیٹھو جبکہ تم مشرک اور ناپاک ہو۔ ابو سفیان منہ بسور کر واپس ہوا اور رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا، معاہدہ صلح کی تجدید کی خواہش کی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا اور سنی کر دی، اور کچھ دیر ٹھہرا اور پھر اٹھ کر حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور کہا کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری سفارش کیجیے۔ حضرت ابو بکر نے اپنی معذوری کا اظہار فرمایا، پھر حضرت عمر کے پاس آیا اور ان سے بھی کہا سنا، مگر انہوں نے بھی اسے کوئی امید افزا جواب نہ دیا۔ جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہا آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری سفارش کر دیجئے کہ وہ معاہدہ صلح کو برقرار رکھیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ارادہ فرما چکے ہیں اس میں کسی کو دخل انداز ہونے کا حق نہیں ہے، لہٰذا ہم ان سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ابو سفیان نے جناب فاطمہ سے جو وہاں تشریف فرما تھیں کہا کہ اے دختر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اپنے بیٹے حسن کو حکم دیں تو وہ اتنا کہہ دیں کہ میں نے دونوں فریق میں بیچ بچاؤ کرا دیا تو وہ رہتی دنیا تک سردار عرب کہلائیں گے۔ جناب سیدہ نے فرمایا کہ حسن ابھی بچہ ہے اور ایک بچے کو ان باتوں سے کیا سروکار۔ ابو سفیان کو جب کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو حضرت علی سے کہا کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو مجھے مشورہ ہی دیجیے کہ مجھے اس نازک صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم خود ہی تجدید صلح کا اعلان کر دو اور پھر مکہ چلے جاؤ۔ کہا کہ اس اعلان سے ہمیں کچھ فائدہ بھی پہنچے گا؟ فرمایا کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ تدبیر کارگر ہوگی یا بے نتیجہ ثابت ہوگی۔ کہا کہ اچھا میں یہ اعلان کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے مسجد میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں دونوں فریق میں معاہدہ صلح کی تجدید کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر مکہ روانہ ہو گیا۔ جب مکہ پہنچا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا کارنامہ انجام دے کر آئے ہو؟ کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا مگر انہوں نے میری کسی بات کا جواب تک نہ دیا۔ پھر ابن قحافہ کے پاس گیا، اس سے بھی کوئی کام نہ نکلا۔ پھر ابن خطاب کے پاس گیا، وہ بھی دشمن ثابت ہوئے۔
پھر حضرت علی علیہ السلام کے پاس گیا تو ان کا رویہ نرم رہا اور ان کے مشورے پر میں نے بیچ بچاؤ کا اعلان کر دیا۔ قریش نے کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے تسلیم کر لیا ہے؟ کہا کہ انہوں نے تو تسلیم نہیں کیا۔ کہا تو تم ہوش و حواس رکھتے ہو، اتنا نہ سمجھ سکے کہ تمہارے یک طرفہ اعلان صلح سے کیا ہوتا ہے جبکہ دوسرا فریق بھی اسے تسلیم نہ کرے۔ علی علیہ السلام نے تم سے اچھا خاصا مذاق کیا ہے جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش اور بنو بکر کی خونریزی اور بدعہدی سے بہت متاثر تھے اور معاہدے کی روح سے پابند تھے کہ بنو خزاعہ کی نصرت کریں۔ چنانچہ آپ نے اہل مدینہ کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور بیرون مدینہ کے لوگوں کو بھی پیغام بھیجا کہ وہ جنگی ہتھیاروں کے ساتھ مدینہ پہنچے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لوگ جوک در جوک مدینے میں جمع ہونے لگے اور ہتھیاروں کی دیکھ بھال اور کوچ کی تیاریوں میں لگ گئے، مگر یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ کدھر جانا ہے اور کس سمت بڑھنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا پورا اہتمام کیا تھا کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہونے پائے اور ایک دم ان کے سروں پر پہنچ جائے۔ صحابہ میں سے جنہیں یہ معلوم ہو چکا تھا کہ مکہ پر چڑھائی کا ارادہ ہے، انہیں یہ تاکید فرما دی تھی کہ وہ اسے مخفی رکھیں اور کسی سے اس کا تذکرہ نہ کریں تاکہ اہل مکہ کے کانوں تک اس کی بھنک نہ پڑ پائے، مگر حاطب ابن ابی بلتع نے، جس کے اہل و عیال مکہ میں تھے، اس راز کو فاش کرنے کی سعی مذموم کی اور ایک خط لکھ کر عمرو ابن عبد المطلب کی کنیز سارہ کو دیا کہ وہ اسے مکہ پہنچا دے اور اس میں تحریر کیا کہ رسول اللہ مکہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کی اطلاع ہو گئی۔ آپ نے فوراً حضرت علی اور زبیر ابن عوام کو اس کنیز کے تعاقب میں بھیجا اور اسے جہاں پائیں گرفتار کر کے لائے۔ ابھی وہ وادی حلیفہ کے تک ہی پہنچی تھی کہ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس سے خط کے بارے میں دریافت کیا مگر اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میرے پاس کوئی تحریر نہیں۔ زبیر نے اس کے سامان کی تلاشی لی مگر اس میں کچھ نہ نکلا۔ حضرت علی نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس خط نہ ہو جبکہ رسول اللہ ہمیں خبر دے چکے ہیں اور ان سے غلط بیانی کا امکان ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس سے سختی کے ساتھ خط کا مطالبہ کیا اور کہا، اگر تم نے ذرا بھی حیل و حجت سے کام لیا تو تمہاری جامہ تلاشی لی جائے گی۔ اس دھمکی کا یہ اثر ہوا کہ اس نے سر کے بالوں میں سے خط نکال کر پیش کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام وہ خط لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور تمام سرگزشت بیان کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ میں نے تاکیداً کہہ دیا تھا کہ اس اقدام کو مخفی رکھا جائے، مگر تم میں سے ایک شخص نے راز کو فاش کرنے کی صحیح ناکام کی اور قریش کو خط لکھ کر ہمارے ارادے سے آگاہ کرنا چاہا ہے۔ وہ خط پکڑا جا چکا ہے، لہٰذا جس نے یہ نامناسب حرکت کی ہے وہ خود ہی بتا دے، ورنہ وہ رسوا ہوئے بغیر نہ رہے گا۔ حاطب نے یہ سنا تو لرزاں اور ترساں کھڑا ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، یہ غلطی مجھ سے سرزد ہوئی ہے۔ میں نے قریش کی دوستی اور اسلام کی دشمنی میں ایسا نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ سوچا تھا کہ اس طرح قریش کو ممنون احسان کر کے اپنے بال بچوں کا تحفظ کروں جو ابھی تک قریش کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس پر حضرت عمر نے بگڑ کر کہا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، یہ شخص منافق ہے۔ مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درگزر سے کام لیا اور اسے معاف فرما دیا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم ہو کہ کفار کے پاس چوری چھپے دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر یا کھلم کھلا کرتے ہو میں اس سے بخوبی واقف ہوں، اور تم میں سے جو بھی ایسا کرتا ہے وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہے۔ 10 ماہ رمضان 8 ہجری کو رسول خدا 10,000 مسلح مسلمانوں کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ 400 صحابہ گھوڑوں پر سوار تھے اور باقی پاپیادہ چل رہے تھے۔ جب لشکر اسلام کدید میں پہنچا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو
روزہ افطار کر لینے کا حکم دیا اور خود بھی روزہ ختم کر دیا۔ کچھ لوگوں نے اس میں پس و پیش کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ یہ لوگ عاصی و گناہگار ہیں۔ اس پر سب نے روزہ افطار کر لیا۔ جب منزل بمنزل بڑھتے ہوئے سنۃ العقاب تک پہنچے تو رسول عباس ابن عبد المطلب اپنے اہل و عیال کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عباس نے اپنے متعلقین کو مدینہ بھجوا دیا اور خود پیغمبر کے ساتھ ہو گئے۔ مکہ سے 12 میل کے فاصلے پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تو عباس رسول خدا کے خچر پر سوار ہو کر باہر نکلے، اس خیال سے کہ اگر کوئی آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ قریش کو یہ پیغام بھجوائیں کہ وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر امان کی درخواست کریں اور اسلام لا کر اپنی جانوں کا تحفظ کر لیں۔ قریش کو ابو سفیان کے ناکام واپس آنے کے بعد اس خطرے کا احساس تو تھا ہی کہ مسلمان انہیں بدشکنی کی سزا دینے کے لیے لامحالہ قدم اٹھائیں گے، اس لیے وہ راتوں کو مکہ کے گرد چکر لگاتے اور حالات کا جائزہ لیتے۔ اسی مقصد سے ابو سفیان، حکیم ابن حزام اور بدیل ابن ورقہ مکہ کے اطراف میں گشت کر رہے تھے کہ مراء الزہران کی جانب سے آگ کی روشنی اور لوگوں کی نقل و حرکت دیکھ کر حیرت میں کھو گئے۔ ابو سفیان نے کہا، یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ بدیل ابن ورقہ نے کہا کہ بنو خزاعہ کا لشکر ہوگا۔ ابو سفیان نے کہا، بنو خزاعہ میں اتنا دمخم کہاں ہے کہ وہ اپنے پرچم کے نیچے اتنا عظیم لشکر جمع کر سکے؟ ابھی یہ لوگ قیاس آرائیاں کر ہی رہے تھے کہ عباس ابن عبد المطلب سے ملاقات ہو گئی۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ فوج و سپاہ کیسی ہے؟ کہا کہ یہ فوج بے کرا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کس کی ہو سکتی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 مسلح مسلمانوں کے ساتھ مکہ کی جانب بڑھ رہے ہیں اور پاؤں پھٹتے ہی مکہ پر حملہ کر دیں گے اور قریش میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ یہ سن کر ابو سفیان کانپ اٹھا اور کہا کہ پھر ہمارے بچاؤ کی کیا صورت ہوگی؟ عباس نے کہا، تم میرے پیچھے میری سواری پر بیٹھ جاؤ، میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ سن کر تمہیں امان دلوا دوں گا۔ جب عباس ابو سفیان کو لیے لشکر اسلام کی طرف سے گزرے تو حضرت عمر نے ابو سفیان کو دیکھ لیا۔ وہ دوڑتے ہوئے رسول اللہ کے پاس گئے اور کہا، یا رسول اللہ، دشمن خدا آ رہا ہے، مجھے حکم دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ عباس نے حضرت عمر کو قتل ابو سفیان پر زور دیتے ہوئے دیکھا تو کہا، ٹھہرو اے عمر، خدا کی قسم تم یہ اس لیے کہہ رہے ہو کہ وہ اولاد عبد مناف میں سے ہے، اگر وہ تمہارے قبیلہ بنی عدی میں سے ہوتا تو تم کبھی ایسی بات نہ کہتے۔ یہ روایت تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 331 پر موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباس سے فرمایا، اسے آج کی رات اپنے خیمے میں ٹھہراؤ اور کل صبح میرے پاس لاؤ۔ جب دوسرے دن اسے رسول اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو فرمایا، اے ابو سفیان، تمہیں اب بھی معلوم نہیں ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ کہا کہ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو اس آڑے وقت میں میرے کام آتا۔ فرمایا، تم نے اب بھی نہیں پہچانا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا کہ اس کے بارے میں میرا ذہن صاف نہیں ہے۔ عباس نے کہا، اے ابو سفیان، اگر اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو اسلام قبول کرو، ورنہ کسی کے ہاتھ سے مارے جاؤ گے۔ جب اسے مسلمان ہوئے بغیر جان بچتی نظر نہ آئی تو بعد ناخواستہ کلمہ پڑھا اور مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ عباس نے سفارش کی کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان جہاں پسند ہے اسے کوئی امتیازی حیثیت دے کر اس کی دلجوئی کی جائے۔ فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اس کے لیے امان ہے، اور جو مسجد حرام میں پناہ لے اسے بھی امان دی جائے گی، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی محفوظ رہے گا۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں تحریر کیا ہے کہ ایک عالم ابن مجلی صاحب مشارف الزاء نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خواب میں دیکھا اور ان سے کہا کہ جب آپ لوگوں نے مکہ فتح کیا تو ابو سفیان کے گھر کو پناہ گاہ قرار دیا، اور جب ابو سفیان کی اولاد برسر اقتدار آئی تو اس نے فرزند رسول کو ان کے عزیز و اقارب سمیت بھوکا پیاسا ذبح کر ڈالا اور کسی ایک کو بھی پناہ نہ دی۔ حضرت علی نے فرمایا،
ابن سیفی الحیز بیز متفی 574 کے اشعار تمہارے گوش گزار نہیں ہوئے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ تم اس کے ہاں جاؤ اور اس کا جواب سن لو۔ میں صبح کو بیدار ہوا تو سیدھا ابن سیفی کے گھر گیا اور اس سے اپنا خواب بیان کیا اور ان اشعار کے سنانے کی فرمائش کی جن کی طرف حضرت علی نے خواب میں اشارہ کیا تھا۔ ابن سیفی نے قسم کھا کر کہا کہ وہ اشعار میں نے آج ہی رات کہے ہیں اور ابھی کسی کو سنانے کی نوبت تک نہیں آئی ہے۔ لو اب تم سنو۔ ہم برسر اقتدار آئے تھے تو ہمارا شیوا عفو اور درگزر تھا، اور تم برسر اقتدار آئے تو خون سے وادیاں چھلک اٹھیں۔ تم نے اسیروں کے قتل کو حلال جانا اور ہم نے اسیروں پر قابو پایا تو عفو اور درگزر سے کام لیتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ اس سے ہمارا اور تمہارا تفرقہ ظاہر ہے، اور ہر ظرف سے وہی ٹپکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ پھر فرمایا، اے عباس، اسے کسی ایسی جگہ پر لے جا کر کھڑا کرو جہاں سے یہ لشکر اسلام کے پھیلاؤ کو اچھی طرح دیکھ سکے۔ اب ہم بیان کر رہے ہیں کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی محفوظ رہے گا۔ پھر فرمایا، اے عباس، اسے کسی ایسی جگہ پر لے جا کر کھڑا کرو جہاں سے یہ لشکر اسلام کے پھیلاؤ کو اچھی طرح دیکھ سکے۔ عباس اسے ایسی جگہ پر لے گئے۔ اس نے جب امبو در امبو فوجوں اور ان کے چمکتے ہوئے ہتھیاروں کو دیکھا تو لرز اٹھا اور عباس سے کہا، تمہارا بھتیجا تو ایک عظیم سلطنت کا مالک ہو گیا ہے۔ عباس نے کہا، یہ سلطنت نہیں ہے بلکہ نبوت کا پرشکوہ ہے۔ ابو سفیان نے کہا، مجھے اس کا خیال نہیں رہا، ایسا ہی ہوگا۔ ابو سفیان لشکر اسلام کی جھلک دیکھ کر مکہ آیا اور قریش سے کہا، محمد ایک لشکر حرار کے ساتھ پہنچ گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا، تم وہاں گئے تھے؟ انہوں نے کچھ کہا بھی ہے؟ کہا، انہوں نے فرمایا ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان دے دی جائے گی۔ لوگوں نے کہا، تمہارے گھروں میں آدمی ہی کتنے آ سکتے ہیں؟ کہا، انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گا یا مسجد حرام میں پناہ لے لے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ پھر قریش سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے گروہ قریش، تم ان کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے، بہتر ہے کہ اسلام قبول کر کے اپنی جانیں بچا لو۔ اس کی بیوی ہند بنت عتبہ نے سنا تو آگے بڑھ کر اس کی داڑھی پکڑ لی اور کہا، اے لوگو، اس بوڑھے احمق کو قتل کر ڈالو۔ ابو سفیان نے کہا، یاد رکھو، تم نے اسلام کے قبول کرنے میں ذرا بھی پس و پیش کی تو تمہاری گردن بھی اڑا دی جائے گی۔ قریش ابھی حیرت میں کھوئے ہوئے سوچ ہی رہے تھے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں کہ اسلام کے پرچم لہرانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے مکہ کی فضا پر چھا گئے۔ سعد ابن عبادہ رایت اسلام اٹھائے حدود مکہ میں داخل ہوئے تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، آج گھمسان کی لڑائی کا دن ہے، آج ہتک حرمت کا دن ہے۔ سعد کے یہ الفاظ غمازی کر رہے تھے کہ وہ آج قریش کے مظالم کا بدلہ چکائیں گے اور کشت و خون کیے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے۔ عباس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، سعد کے تیور بتا رہے ہیں کہ وہ خون ریزی پر آمادہ ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ارادہ جنگ کا نہ تھا اور نہ جنگ کی ضرورت ہی تھی۔ آپ نے مناسب سمجھا کہ سعد سے حکم لے لیا جائے، چنانچہ علی کو بلایا اور ان سے کہا، تم سعد کے پاس جاؤ اور اس سے علم لے لو اور تم ہی علم لے کر مکہ میں داخل ہو۔ جناب امیر نے آگے بڑھ کر سعد سے علم لے لیا اور لشکر کی قیادت کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے۔ قریش میں تاب مقاومت ہی نہ تھی کہ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے ریلے کو روکتے اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے، اور کل جن کے لیے مکہ کے دروازے بند کیے تھے آج ان کے لیے فتح و کامرانی کے دروازے کھل گئے۔ یہ اسلام کی امن پسندی اور حق و صداقت کی فتح تھی جس میں نہ جنگ کی نوبت آئی اور نہ جنگ کی ضرورت محسوس کی۔ لیکن ہر جماعت میں کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی افتاد طبیعت امن پسندی کے خلاف ہوتی ہے، اور وہ ضرورت ہو یا نہ ہو سختی و تشدد کا مظاہرہ کیے بغیر نہیں رہتے۔ چنانچہ خالد بن ولید جو فتح مکہ سے کچھ ہی پہلے اسلام لائے تھے اور ابھی اسلام نے ان کے دل و دماغ میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کی تھی،
مکہ کے زیریں حصے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مل کر بنو بکر سے جنگ چھیڑ دی۔ پیغمبر اکرم کو کوہ حجون سے گزرتے ہوئے تلواروں کی چمک دیکھی تو سخت برہم ہوئے۔ فرمایا کہ فوراً اس کشت و خون کو بند کیا جائے، مگر اتنے میں بنو بکر کے متعدد آدمی مارے جا چکے تھے۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی بالائی سمت سے شہر میں داخل ہوئے تو سیدھے خانہ کعبہ کے پاس آئے اور طواف بجا لایا۔ طواف سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ عمائد قریش سر نہوڑائے چپ سادے کھڑے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا تھا، آپ کو گھر سے بے گھر کیا اور غربت میں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا، اور پہم خونریز حملے کرتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم سے کیا سلوک کیا جائے گا؟ سب نے ندامت سے سر نیچے ڈال دیے۔ خطیب قریش سہیل ابن عمرو نے کہا، آپ شریف بھائی اور شریف چچا کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے نیکی و بھلائی ہی کی توقع رکھتے ہیں۔ فرمایا، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ پیغمبر کی بلند نفسی اور وسعت قلبی کا کرشمہ تھا کہ جو لوگ ہر وقت دشمنی اور عناد پر کمر بستہ رہتے تھے اور آپ کی آواز پر کان دھرنا بھی گوارا نہ کرتے تھے، حلقہ بگوش اسلام ہو کر آپ کا کلمہ پڑھنے لگے، اور کل کا یتیم اور آج کا فرما روا نہ صرف ان کے جسموں پر بلکہ ان کے دل و دماغ اور ضمیر اور وجدان پر حکومت کرنے لگا۔ قریش کی دھاک دم توڑ کر فنا ہو گئی، کفر کا شیرازہ بکھر گیا اور اسلام کا پرچم فضائے بطحا پر لہرانے لگا۔ اہل مکہ اگرچہ اسلام لے آئے، اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اسلام کی صداقت سے پہلے ہی سے متاثر رہے ہوں گے اور اب صدق دل سے اسلام قبول کیا ہوگا، مگر بلا شبہ اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے بے بس ہو کر اسلام قبول کیا تھا، کیونکہ عقائد اور نظریات میں یکخلق تبدیلی انسانی افتاد اور تباہ کے خلاف ہے۔ ان اسلامی لبادہ اوڑھنے والوں کے علاوہ کچھ لوگ وہ بھی تھے جو اپنے کفر پر بضد تھے اور وقتی طور پر مکہ سے چلے گئے تھے یا ادھر ادھر چھپ گئے تھے۔ یہ لوگ اسلام کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے، اس لیے ضرورت تھی کہ انہیں قرار واقعی سزا دے کر فتنہ اور شر کو ابھرنے سے پہلے دبا دیا جائے۔ پیغمبر اسلام نے اگرچہ عمومی طور پر امان کا اعلان کر دیا تھا، مگر چند مفسدہ پرداز عناصر کے متعلق حکم دیا تھا کہ انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو، خواہ وہ خانہ کعبہ کے پردے سے چمٹے ہوئے کیوں نہ ہو۔ چنانچہ ان افراد میں سے عبداللہ ابن قتل توئیں لام اور اس کی کنیز جو رسول اللہ کی ہیوج گایا کرتی تھی، حوریث ابن نقید اور مقیز ابن سبابہ اپنے کیفر کردار کو پہنچائے گئے اور کچھ لوگوں کی جان بخشی بھی کی گئی۔ چنانچہ عبید اللہ ابن ابی سرح نے حضرت عثمان کی پناہ حاصل کر لی اور انہی کی سفارش پر اسے چھوڑ دیا گیا۔ اکرمہ ابن ابی جہل یمن کی طرف بھاگ گیا اور اس کی بیوی ام حکیم نے اس کے لیے امان کی درخواست کی تو اسے بھی امان دے دی گئی، اور حبار ابن اسود، عمرو ابن عبد المطلب کی کنیز سارہ اور ابن قتل کی ایک دوسری کنیز نے اسلام کی آڑ لے کر اپنی جانیں محفوظ کر لیں۔ ان کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے بھی شرنگیزی کا اندیشہ تھا جو مکہ ہی میں چھپے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت علی کو یہ خبر ملی کہ حارث ابن حشام اور قیس ابن صائب اور بنی مخزوم کے چند افراد ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں موجود ہیں۔ آپ ام ہانی کے مکان پر آئے اور فرمایا کہ اس گھر میں جو لوگ چھپے ہوئے ہیں انہیں باہر نکالو۔ ام ہانی حضرت علی علیہ السلام کو پہچان نہ سکی، کہا کہ اے شخص، میں علی کی حقیقی ہمشیرہ اور رسول اللہ کی چچیری بہن ہوں، اگر تم نے ان لوگوں کو جو میری پناہ میں ہیں باہر نکلنے پر مجبور کیا تو میں رسول اللہ سے تمہاری شکایت کروں گی۔ اتنے میں حضرت علی نے سر سے خود اتارا،
سر سے خول اتارا تو ام ہانی نے پہچان لیا اور دوڑ کر حضرت کے پاس آئیں اور کہا میں قسم کھا چکی ہوں کہ رسول اللہ سے شکایت کروں گی۔ فرمایا تم رسول خدا سے شکایت کر کے اپنی قسم پوری کر لو۔ جناب ہانی اسی وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ حضرت نے پوچھا اے ام ہانی کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سسرال والوں میں سے کچھ لوگوں کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے، علی انہیں اپنی تحویل میں لینا چاہتے ہیں۔ فرمایا جسے تم نے پناہ دی اسے میں نے پناہ دی۔ فتح مکہ کے واقعات کے سلسلے میں حضرت علی کا کردار از ابتدا تا انتہا اپنی مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کو ہر چیز پر مقدم سمجھا، اور یہ جذبہ اطاعت ان کے مزاج میں اس طرح رچ بس گیا تھا کہ ان کا ہر قول اور عمل، حرکت اور سکون اور خاموشی اور گویائی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے چشم ابرو سے وابستہ ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ فتح مکہ کی تیاری کے اس سلسلے میں پیغمبر کے رازوں کے امین تھے، مگر کسی موقع پر اپنی برتری جتلانے کے لیے لب کشائی نہیں کرتے، جبکہ جنگ بدر اور بیعت رضوان میں شریک ہونے والا ایک ممتاز صحابی اپنی بیوی بچوں کے تحفظ کے پیش نظر اس راز کو افشا کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے جس کا افقا لازمی تھا، اور اس طرح قومی اور اجتماعی جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ابو سفیان نے آپ سے خواہش کی کہ صلح کے بارے میں حضرت سے سفارش کیجیے تو آپ نے پیغمبر کے عزم اور ارادے کو دیکھتے ہوئے اشارتاً یا کنایتاً بھی کچھ کہنا گوارا نہ کیا، اور جب اس نے خود حضرت سے مشورہ طلب کیا تو حسن تدبر کا ثبوت دیتے ہوئے گفتگو میں وہ طرز عمل اختیار کیا جو حضرت ابوبکر حضرت عثمان کے طرز عمل سے مختلف تھا۔ ان دونوں نے اسے سختی سے جھڑک دیا تھا، مگر آپ نے اپنا نرم رویہ رکھا، جس کا اعتراف خود ابو سفیان نے بھی مکہ پہنچ کر قریش کے سامنے کیا۔ اس نرم روی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ معاہدہ صلح کی تجدید سے پوری طرح مایوس ہو کر نہیں پلٹا۔ اگر وہ پوری طرح مایوس اور ناکام ہو کر پلٹتا تو قریش کو یقین دلاتا کہ مسلمان حملہ ور ہوئے بغیر نہیں رہیں گے، اور وہ مصلحت جو حملے کو مخفی رکھنے میں ملحوظ رکھی گئی تھی فوت ہو جاتی۔ اور پھر ابو سفیان کے دریافت کرنے پر بھی صاف صاف کہہ دیا کہ اس مشورے پر عمل پیرا ہونے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کچھ فائدہ بھی ہوگا۔ حضرت کا یہ مشورہ ایک بفول وقتی کی حیثیت رکھتا تھا، مگر اس نے اس سے بھی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا سمجھ کر غنیمت جانا تاکہ پلٹ کر قریش سے کچھ تو کہہ سکے۔ اس موقع پر بھی علم فتح و نصرت حضرت علی کے ہاتھوں میں ہی تھا، جو اس سے پہلے تمام جنگوں میں علم بردار ہوتے چلے آئے تھے۔ اگرچہ ابتدا میں علم سعد ابن عبادہ کو دیا گیا تھا، مگر جب سعد کے طور طریقوں سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ وہ انتقامی جذبات سے ملغوب ہو کر جنگ کرنا چاہتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے علم لے کر حضرت علی کے سپرد کر دیا۔ اگر پیغمبر سعد سے علم لے کر کسی اور کو دینے کا ارادہ کرتے تو سعد اسے اپنی ذلت و توہین سمجھتے اور علم دینے میں پس و پیش کرتے، مگر حضرت علی علیہ السلام کو علم دینا تو ایسا ہی تھا جیسے خود رسول اللہ کو دینا، جس سے نہ سعد دل شکستہ ہوئے اور نہ آزردہ خاطر۔ امیر مومنین علیہ السلام جنگ اور صلح دونوں حالتوں میں قیادت کی اہلیت رکھتے تھے، اور یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ جوش میں آ کر کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے جو نبوت کی فتح کو یکسریت، کثرتیت اور قیصریت کی فتح میں تبدیل کر دے۔ حضرت علیہ السلام کی سیرت کا یہ جاذب نظر پہلو ہے کہ جنگ کا موقع ہو تو ایسے جنگ آزما جیسے کبھی صلح سے واسطہ ہی نہ پڑا ہو، اور صلح کا محل ہو تو ایسے امن پسند جیسے حرب اور ضرب کی کبھی ہمت ہی نہ ہوئی ہو۔ اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے اپنی اصول پسندی کا بھی ثبوت دیا، اور فرائض کی بجا آوری کے سلسلے میں اپنی حقیقی بہن کے گھر میں پناہ لینے والوں کو
اس وقت تک معاف نہیں کیا جب تک رسول اللہ نے ام ہانی کی قدر افزائی کرتے ہوئے ان کی پناہ کو اپنی پناہ قرار نہیں دے دیا۔ یہ تھی حضرت کی آئین پسندی، امن پسندی کہ آئین و قانون کے مقابلے میں نہ اپنے اور غیر کی تمیز کی اور نہ اپنے طرز عمل میں لچک پیدا ہونے